نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم و مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم دوبارہ اس مجلس کا آغاز کر رہے ہیں۔ نماز سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ انبیاء کرام کی دعوت کا منہج کیا تھا قرآن و سنت سے بیان کیا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کس منہج اور طریقے کی تعلیم دی، یہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مختلف علاقوں میں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا تو ان سے کیا نصیحت کی؟ انکا تذهب الى قوم اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ جن کی طرف دعوت کے لیے جا رہے ہیں وہ اہل کتاب ہیں، لہذا آپ کی دعوت کی شروعات شہادہ لا الہ الا اللہ سے ہونی چاہیے، کلمہ شہادت سے آپ اپنی دعوت کی شروعات کریں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ کلمہ شہادت کا اقرار کر لیتے ہیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات، تو انہیں بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اور پھر اس طریقے سے اللہ کے رسول نے بتدریج دین اسلام کے مسائل کو بیان کرنا انہیں سکھایا کہ کیسے آپ اپنی دعوت کی شروعات کریں گے، پھر کیا بیان کریں گے، پھر کیا بیان کریں گے۔ اس طریقے سے بتدریج دعوت کا جو طریقہ ہونا چاہیے اللہ کے رسول نے تعلیم دی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر صحابہ اکرام کے درمیان فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آئندہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رات بھر یہ آپس میں چرچا کرتے رہے کہ آخر کون ایسا خوش نصیب ہوگا جسے جھنڈا کل دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس شخص کا وصف یہ بیان کیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ اکرام تمام کے تمام یہی دعویٰ کرتے تھے اور اپنے دعوے میں سچے بھی تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن اصل شرف کی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ انتہائی عظیم مقام و مرتبہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں اس دن امارت کے بارے میں خواہش ظاہر کی۔ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں آ جائے اور اس لشکر کا امیر مجھے متعین کر دیا جائے۔ اب غور کریں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی میں نے امارت کی خواہش نہیں کی تھی، کسی عہدے اور منصب کی خواہش نہیں کی تھی۔ پہلی بار میرے دل میں اس دن خیال آیا کہ کاش میرے ہاتھ میں یہ عہدہ آ جائے، یہ منصب آ جائے کہ اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں جھنڈا دیں۔ اس سے بعض لوگ کیا دلیل پکڑتے ہیں کہ امارت کی خواہش کرنا اچھی بات ہے،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خیبر کے موقع پر یہ خواہش کی تھی، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت امارت اس کی خواہش نہیں کی تھی، بلکہ کس وجہ سے یہ خواہش پیدا ہوئی؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے وصف بیان کیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ شرف کا مقام تھا کہ اگر اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں یہ جھنڈا دیتے ہیں، اس کا مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک میں محبوب ہوں. تو یہ سعادت کون نہیں پانا چاہے گا؟ اس وجہ سے ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا آپ مطالعہ کریں، یہی پائیں گے کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ اکرام کی تربیت جو کی تھی وہ توحید و سنت پر ان کی تربیت کی تھی. عہدے اور منصب اور کرسی اور سیاست اور بادشاہت اور حکمرانی کے چکر میں پڑنے سے انہیں منع ہی کیا تھا، اس کے پیچھے بھاگنے سے انہیں منع کیا تھا، اس کی خواہش پیدا کرنے کی انہیں نصیحت نہیں کی تھی. اس طرح اللہ کے رسول نے ان کی تربیت نہیں کی تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا عبد الرحمن لا تسأل الامارہ، کہ عبد الرحمن امارت کے بارے میں آپ خواہش نہ کریں، سوال نہ کریں، مانگ کر عہدہ اور منصب نہ لیں. فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُكِلْتَ إِلَيْهَا، اگر مانگ کر آپ نے کوئی عہدہ اور منصب لیا اور آپ کو دے دیا گیا نا، تو آپ کی مدد اللہ کی طرف سے نہیں کی جائے گی، آپ کو اپنے نفس کے سپرد کر دیا جائے گا. وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، اور اگر بغیر مانگے یہ عہدہ آپ کو مل جائے، آپ کو زبردستی لوگوں نے کہا کہ آپ یہ عہدہ قبول کریں، تو ایسی صورت میں اللہ کی طرف سے مدد ہوگی آپ کی. تو اللہ کے رسول نے کرسی کے پیچھے بھاگنے اور عہدہ لینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی تربیت کی اپنے صحابہ کی، یا اس سے بھاگنے کے لیے کہا؟ اپنے صحابہ کی اللہ کے رسول نے تربیت ایسی کی کہ اس کرسی کے چکر میں مت پڑنا، عہدے اور منصب کے پیچھے مت بھاگنا، جہاں تک ہو سکے اس سے دور رہنے کی کوشش کرنا. یہی سلف صالحین کا آپ پائیں گے کہ منہج رہا. عہدے اور منصب کے چکر میں یہ سلف صالحین نہیں پڑتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ اکرام کے اوپر الزام لگاتے ہوئے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے تھے خلیفہ بننے کے لیے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ صریح بہتان ہے ان صحابہ اکرام پر کہ یہ عہدے اور منصب کے پیچھے بھاگ رہے تھے. یہ انتہائی ظالمانہ الزام ہے ان صحابہ اکرام پر کہ عہدے اور منصب کے پیچھے بھاگ رہے تھے، گدی کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور خلیفہ بننا چاہتے تھے. صحیح بخاری کے اندر تفصیل موجود ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب گزارش کی گئی کہ آپ اپنے بعد خلیفہ کا انتخاب کر دیں، تو 6 لوگوں کا نام بیان کیا جو کہ سب کے سب خلفائے عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے تھے. یہ 6 کے 6 صحابہ اکرام کیا تھے؟ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کمیٹی کا سربراہ بنایا. کہا کہ آپس میں اتحاد کے ساتھ اگر خلیفے کا انتخاب ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اختلاف ہو، کوئی چاہتا ہے کہ یہ بنے، کوئی چاہتا ہے یہ بنے، ایسی صورت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کہیں گے ان کی بات آخری بات ہوگی، فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہوگا. وہ جن کو خلیفہ بنانا چاہے وہ خلیفہ بن جائیں گے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اچھا موقع تھا یا نہیں تھا کہ خود اپنا نام پیش کرتے کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں. ان کا نام ان 6 لوگوں میں سے ذکر کیا تھا. سب سے پہلے انہوں نے باقی 5 کے سامنے یہ آفر رکھا کہ کوئی بھی اپنا نام واپس لینا چاہے تو واپس لے لے، تاکہ آخر میں جو بچ جائے ہم اسی کو اپنا خلیفہ بنا لیں. اور سب سے پہلے میں اپنا نام واپس لیتا ہوں، مجھے خلیفہ نہیں بننا ہے، مجھے عہدہ نہیں چاہیے، مجھے کرسی نہیں چاہیے. چاہتے تو اپنے رشتہ دار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
خلیفہ بنا دیتے کہ اپنے گھر کے اندر ہی، چلو خود اگر بنوں گا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو بھاگ رہے ہیں خلافت کے پیچھے، کرسی کے پیچھے، تو کم از کم اپنے گھر میں رکھتے یہ عہدہ، اور اپنے رشتہ دار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیتے. بلکہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو اپنے ہی خاندان میں یہ منصب رکھتے اور اپنے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر دیتے. لیکن اپنے بعد جن لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لے، وہ سب کے سب کون تھے؟ جو عشرہ مبشرہ بالجنہ تھے. صرف سعید بن زید ان میں سے ایک شخص تھے جو باحیات تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، لیکن ان کا نام عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیان نہیں کیا، کیونکہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہنوئی تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رشتہ دار تھے عبد الرحمن بن عوف کے، ان کو بنا دیتے، ان کو بھی نہیں بنایا. انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام واپس لے لیا. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام واپس لے لیا. ایک ایک کر کے سب نے کہا کہ مجھے خلیفہ نہیں بننا ہے، مجھے کرسی نہیں چاہیے. اللہ کے رسول کی تربیت کا نتیجہ دیکھیں، سب بھاگ رہے ہیں، بادشاہ بننے کا موقع آیا اور سب بھاگ رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول کی تربیت کا نتیجہ ہے ان صحابہ اکرام کو. عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں بھی بھاگنا چاہتے تھے کہ ہمیں خلیفہ نہیں بننا ہے. صحیح بخاری کے الفاظ ہے فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ، عثمان اور علی کو زبردستی ان کے چاہنے والوں نے خاموش کر دیا کہ آپ دونوں بھاگ نہیں سکتے، آپ کو بننا پڑے گا. پیچھے سے لوگوں نے مجبور کر دیا کہ آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے ہم. تو مجبوراً یہ لوگ اپنا نام واپس نہیں لے سکے، حالانکہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی یہاں سے بھاگ کھڑے ہو، ہمیں کرسی نہیں چاہیے. زبردستی عہدہ دیا گیا کہ آپ بنے. تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی یہی تربیت کی تھی، کرسی کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے. ان کی تربیت کی تھی سنت اور توحید پر، کہ تمہاری زندگی کا اصل مقصد اللہ رب العالمین کی توحید ہے، اسی کی دعوت و تبلیغ تمہیں زندگی بھر کرنی ہے. لوگوں کو شرک کی کھائی سے نجات دلانا ہے، وہاں کے دلدل سے نکال کر توحید کی روشنی کی طرف تمہیں لانا ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انکم ستحرسون علی الامارہ وستکون ندامہ یوم القیامہ فنعم المرضعۃ وبئست الفاطمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مستقبل میں ایسا ہوگا کہ کیا کرو گے تم لوگ؟ اس کرسی کے پیچھے بھاگو گے، امارت کے پیچھے اور حکمرانی کے پیچھے بھاگو گے. آخر میں تمہیں قیامت کے دن ندامت کا سامنا ہوگا، افسوس کرو گے کیوں اس کرسی کے پیچھے بھاگا تھا اور بادشاہ بننا چاہتا تھا اور عہدے اور منصب قبول کرنا چاہتا تھا. فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ. مثال دی اللہ کے رسول نے کہ یہ عہدے اور مناصب جو ہے نا، یہ حکمرانی جو ہے، یہ بادشاہت جو ہے، یہ بہترین دودھ پلانے والی عورت کی طرح ہے. شروع میں بڑا مزہ آئے گا. وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ، جب ماں بچے کا دودھ چھڑاتی ہے تو بچے پر کتنی شاق گزرتی ہے. چھوڑنا چاہتا بچہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، اور ماں اس کا دودھ چھڑاتی ہے تو بچہ روتا ہے، بلکتا ہے. تو اسی طریقے سے اس کا آخری انجام جو ہونے والا ہے نا، وہ اسی طرح ہونے والا ہے. آخرت میں تمہیں حسرت اور افسوس ہوگا. امام بیضاوی رحمہ اللہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص آیا ان کے پاس اور کہا کہ بادشاہ وقت سے آپ کا بہت اچھا تعلق ہے، تو ذرا میرے لیے سفارش کر دے کہ مجھے قضا کا منصب سونپ دیں، قضا کی کرسی، ججمنٹ کی کرسی مجھے عطا کر دیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے چلیں. ان کو لے کر گئے اور بادشاہ سے جا کر کہا ان هذا الرجل يريد ان يسحبك في السعير. یہ آدمی جو ہے میں جن کو ساتھ لے کر آیا ہوں نا، یہ جہنم میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہے، ذرا انہیں بھی کرسی دے دیں. یہ جن کو لایا ہوں میں، ان کے بارے میں آپ سے سفارش کر رہا ہوں کہ انہیں بھی آپ اپنا جہنم کا ساتھی بنا لیں.
تو وہ شخص جب سنا تو بھاگا وہاں سے. تو حقیقت میں کرسی کے پیچھے بھاگنے کی ہماری شریعت نے تعلیم نہیں دی. اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت نہیں کی. سلف صالحین کرسی کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے. جائے کہ کوئی کہے کہ یہی اصل مقصد ہمارا ہونا چاہیے. ایک طرف شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ توحید و سنت کی تعلیم ہمیں دینی ہے. تمام انبیاء کرام کا منہج ابھی نماز سے پہلے تفصیل کے ساتھ قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر آپ کو سنایا گیا. بلکہ ایسے ظالم بادشاہوں کے سامنے انہوں نے اپنی دعوت پیش کی اور ان کی زندگی میں یہ دعوت پیش کی جو اس دنیا کے اندر سب سے بڑے ظالم گزرے ہیں. فرعون اور نمرود ماں کے گود سے بچے کو چھین کر ان کے سامنے قتل کر ڈالتے تھے. ایسے ظالم بادشاہ تھے. نہیں کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اس بادشاہ کو بدلتے ہیں, ان کا تخت پلٹتے ہیں, ایک ظالم بادشاہ کی جگہ پہ عادل بادشاہ, انصاف پسند بادشاہ آ جائے. پہلے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے, اس کے بعد جب حکومت ایک اچھے شخص کے ہاتھ میں آ جائے گی نا تب توحید کی دعوت شروع کریں گے. یہ کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا. دنیا کے سب سے بڑے ظالم بادشاہوں کا سامنا تھا, پھر بھی دعوت کی شروعات اور زندگی بھر اسی منہج پر کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس کے لیے ہر طریقے سے ان کو ستایا گیا, مذاق اڑایا گیا, دل چھلنی ہو جاتے تھے, جسمانی ٹارچر کیا گیا, آگ کے اندر ڈال دیا گیا, لیکن اپنے اس منہج سے ٹس سے مس نہیں ہوئی. یہ انبیاء کرام کا طریقہ تھا کہ توحید کی دعوت اصل چیز ہے ہماری زندگی میں, یہی اصل ہے. اگر یہ چیز حاصل ہو گئی, بعد بھی دوسری چیزیں اگر حاصل ہو جاتی ہے بہت بڑی نعمت ہوگی. نہ بھی حاصل ہو, توحید اگر باقی ہے نا تو روح جس طرح جسم کے اندر ہے باقی ہے تو بہت بڑی دولت ہے. اور سر کٹ جائے, روح نکل جائے, باقی پورا جسم لے کر کیا کریں گے؟ اس جسم کی کوئی, اس باڈی کی کوئی قیمت نہیں ہے. توحید کے بغیر, توحید کو پسے پشت ڈال کر دوسری چیزوں کے پیچھے انسان کوشش کرتا رہے اصلاح کی, تو اسی طرح ہے کہ ایسے باڈی کا کوئی علاج کرنے جائے جس کا سر ہی نہیں ہے, تو اس باڈی کا علاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا سر ہی نہیں ہے. تو اس باڈی کا علاج کرتے کرتے وہ تھک جائے گا لیکن کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. تو اسی طریقے سے توحید کو پسے پشت ڈال دے اور ہر چیز کے اصلاح کے پیچھے اپنی پوری زندگی کھپا دے تو کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے. مولانا مودودی کی دعوت میں بنیادی خلل یہی تھا. شیخ نے آگے کے پورے مرحلے میں کتاب کے آخر تک مولانا مودودی کی دعوت میں اسی خلل کو قدم قدم پر واضح کیا ہے, تفصیل کے ساتھ, کہ کیسے مولانا مودودی بالکل 36 کا آنکڑا تھا ان کی زندگی میں اس دعوت سے. چنانچہ مولانا مودودی کے تعلق سے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مولانا مودودی کی دعوت میں اگر کہا جائے کہ بنیادی خلل کیا تھا, تو بنیادی خلل دو چیزیں ہیں. آپ نے اپنی دعوت کا آغاز وہاں سے نہیں کیا جہاں سے انبیاء نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا. انبیاء نے اپنی دعوت کا آغاز کہاں سے کیا؟ توحید سے, شرک کے مذمت سے, لوگوں کو شرک کے بچانے سے. یہاں سے ان کی دعوت کا آغاز ہوا. خاتمہ کہاں پر ہوا؟ جب تمام چیزوں سے فارغ ہو چکے تو فروعی مسائل جو کچھ ہو سکتے تھے, خیر کے جو بھی کام ہو سکتے تھے, ان تمام چیزوں کو کھول کھول کر انبیاء نے بیان کیا. کسی چیز کو چھوڑا نہیں. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ توحید پر ہی اپنی پوری زندگی گزار دی اور دوسری چیزوں کو بالکل نظر انداز کر دیا, اور بھی بہت سارے خیر کے کام تھے. نہیں, کسی بھی خیر کو چھوڑا نہیں, لیکن شروعات ان سے نہیں کی. زندگی بھر اسی کے پیچھے نہیں پڑے رہے. اصل انرجی جو ان کی صرف ہوئی وہ توحید کی دعوت پر ہوئی, شرک سے لوگوں کو بچانے پر ہوئی. لیکن تمام چیزوں کو بیان کیا. ان کا مرحلہ بعد میں آیا ہے, ان کا مرحلہ بعد میں آیا ہے. مولانا مودودی کی دعوت کے اندر سب سے بڑا خلل یہ ہے کہ ان انبیاء نے جہاں پر اپنی دعوت کا خاتمہ کیا تھا, مولانا مودودی وہاں سے شروعات کرتے ہیں.
اور وہاں سے شروعات کر کے ختم کہاں پر کرنا چاہتے ہیں؟ جہاں سے انبیاء نے شروعات کی تھی. سمجھے نہیں سمجھے؟ انبیاء کرام زندگی بھر لوگوں کو اللہ رب العالمین کا دین پہنچاتے رہے. شروعات انہوں نے کہاں سے کی؟ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا گیا. اس کے بعد ان کی زندگی ختم ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے بارے میں، اللہ کے رسول کے دین کے بارے میں باضابطہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو دین مکمل ہوا یا نہیں ہوا؟ تمام چیزوں کو اللہ کے رسول نے بیان کیا لوگوں کے سامنے، لیکن شروعات کیا ان چیزوں سے کی تھی؟ جہاں پر اللہ کے رسول کی دعوت ختم ہوتی ہے، مولانا مودودی یہاں سے شروعات کرنا چاہتے ہیں. اور ختم کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ جہاں اللہ کے رسول نے شروع کیا تھا. اور وہ نوبت آئی نہیں، زندگی میں وہ نوبت آئی نہیں. زندگی بھر اسی کرسی کے پیچھے پڑے رہے کہ کسی طرح ہمیں کرسی مل جائے، حکومت مل جائے. اگر حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی تو اپنی مرضی کے مطابق کیا کریں گے؟ ہم لوگوں کی اصلاح کریں گے. جب ہمارے ہاتھ میں حکومت ہوگی تو جیسے چاہیں گے لوگوں کو ڈیل کریں گے. لیکن حقیقت میں کیا یہ ممکن ہے؟ یہ آسان ہے؟ حقیقت میں یہ آسان نہیں ہے. تو مولانا مودودی کے اوپر سب سے بڑا ملحوظہ یہی ہے کہ انبیاء اکرام کا جو منہج ہے دعوت کے باب میں، دعوت کے میدان میں، کھلم کھلا مولانا مودودی نے اس دعوت کے منہج سے اختلاف کیا اور ایک الگ طریقہ اختیار کیا جو انبیاء کے منہج سے میل نہیں کھاتا ہے. دوسرا ملحوظہ یہ ہے کہ سیاست کو اور کرسی کو اور حاکمیت کے مسئلے کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا، صرف مبالغہ ہی نہیں کیا بلکہ اس کے اندر غلو اس قدر کیا جس کا اسلام میں تصور نہیں ہے. چنانچہ حاکمیت کے مسئلے کو انہوں نے اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ یہی اصل چیز ہے جس کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجا گیا تھا. یہی اصل چیز ہے انبیاء اکرام کی زندگی میں. اسی مشن کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجا گیا تھا اور اسی مشن میں لگے رہے سب. حالانکہ ان کی جو عبارت ہے انتہائی خطرناک ہے، بلکہ ڈر ہے کہ کہیں کفر تک نہ پہنچ جائے. بس صرف اس کی خباثت کو بیان کرنے کے لیے نقل کریں گے ہم آپ کے سامنے جو انبیاء اکرام کے اوپر تہمت لگایا انہوں نے. تو انبیاء اکرام کے مشن کے طور پر اسے پیش کیا انہوں نے، اور جو انبیاء کی دعوت کا اصل مقصد تھا، اصل محور تھا، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، یہ جو انبیاء کرام کہتے تھے اس کو انہوں نے کیا کہا کہ یہ نماز، روزے، حج، زکات اور یہ سب جو عبادتیں ہیں نا، یہ اس اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک ٹریننگ کورس کی طرح ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ حکومت حاصل کرنا، اللہ کی حاکمیت کو زمین پر نافذ کرنا، کہ حاکم صرف اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ رب العالمین کی حاکمیت کو اگر کوئی شخص تسلیم نہ کرے، یہ نہ اقرار کرے کہ دین اللہ کا ہے، شریعت اللہ کی ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں، تو کافر ہو جائے گا وہ. اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی شریعت میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار کرے تو اس کا حکم کیا ہے؟ کوئی کہے کہ میں اسے شریعت نہیں مانتا اور قرآن کے اندر اس کی دلیل موجود ہو، حدیث کے اندر اس کی دلیل موجود ہو، کافر ہو جائے گا وہ، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ حکم سب کے لیے ہے، بادشاہ کے لیے بھی ہے، ایک عام شخص کے لیے بھی ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے. سب کے لیے اللہ رب العالمین کی شریعت کو تسلیم کرنا، من و عن، اسے قبول کرنا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، جسے الانقیاد کہتے ہیں. کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے ایک شرط ہے الانقیاد، کہ سر تسلیم خم کر دینا. اللہ کا حکم ہے، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، بلا چوچرا اسے شریعت کے طور پر قبول کرتے ہیں. تو یہی حاکمیت ہے. خود مولانا مودودی اپنی زندگی میں اس حاکمیت کی دھجی اڑاتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حاکمیت کا معنی بس یہ ہے کہ بادشاہ مسلم ہو اور کیا کرے، وہ ایک ملک کے اندر اسلامی حکومت کا نفاذ کرے، بس یہی حاکمیت ہے. اور یہ بھول گئے
کہ اس حاکمیت کے اندر اس امت کا ہر فرد آتا ہے. ایک شخص اگر اپنی زندگی میں شریعت کا اقرار نہیں کرتا تو وہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی حاکمیت کا اقرار نہیں کر رہا ہے. اگر اقرار کر رہا ہے اور کوتاہی برت رہا ہے تو اس حاکمیت کی تنفیذ میں کوتاہی برتنے والا اسے شمار کیا جائے گا. اب توحید کا باب آپ لیں جو کہ انبیاء کی دعوت کا اصل محور تھا. اس باب میں مولانا مودودی کے یہاں واضح طور پر خصوصاً توحید اسماء و صفات کے باب میں واضح طور پر آپ کو خلل ملے گا. جو اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے, اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کے بارے میں بیان کیا ہے, مولانا مودودی کا عقیدہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بالکل وہ نہیں ہے. الرحمن علی العرش استوى, اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اس کے بارے میں قرآن و سنت کی ایک دو دلیلیں ہیں, 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں. مولانا مودودی نہیں مانتے اللہ رب العالمین کو عرش پر, بلکہ عرش کو ہی نہیں مانتے, اسے سلطنت سے تعبیر کرتے ہیں. حالانکہ عربی زبان کے اندر عرش کا کہیں معنی سلطنت نہیں ہوتا. قرآن کو اللہ رب العالمین نے عربی زبان میں نازل کیا ہے, اس کی تعویل کرتے ہوئے سلطنت سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو صفات اپنی بیان کی ہے ان صفات کا انکار کھلم کھلا انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر کیا. میں نے جولائی مہینے کے آخر میں کولکاتہ میں مولانا مودودی کے افکار و نظریات کا جائزہ نام سے ایک تقریر پیش کی تھی. اس کے اندر تفصیل سے ان کی کتابوں سے عبارت پڑھ پڑھ کر کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جو انہوں نے تصور پیش کیا ہے اسے سنیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم پھر دوبارہ ان تمام عبارتوں کو پڑھیں. خصوصاً یہاں پر شیخ رحمہ اللہ نے ان چیزوں کو ذکر نہیں کیا ہے. یہاں پر سیاست اور حکومت کے تعلق سے جو ان کے یہاں خلل ہے شیخ رحمہ اللہ نے اسی پر صرف ترکیز کی ہے, اور اشارہ کیا ہے کہ خود مولانا مودودی توحید کے باب میں اللہ رب العالمین کی حاکمیت کے قائل نہیں تھے, اللہ رب العالمین کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے. یعنی جو اللہ رب العالمین نے قانون نازل کیا ہے اپنے بارے میں, جو شریعت بیان کی ہے, مولانا مودودی اسے تسلیم نہیں کرتے تھے. تو کہاں اپنے حاکمیت کو اللہ رب العالمین کی تسلیم کیا؟ حاکمیت کا صرف یہی معنی ہے کہ بادشاہت آپ کے ہاتھ میں ہو, کرسی آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ بادشاہ تسلیم کیے جائیں اور چاہے اس کے بعد اللہ رب العالمین کی شریعت کی دھجی اڑائی جائے. تو آخر اس بادشاہت کو حاصل کرنے کا فائدہ کیا؟ اس بادشاہت کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ آپ اسلام کی دھجی اڑا کر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دین کو قائم کریں, حکومت الہیہ کا قیام ہو. یہی کہتے ہیں نا, حکومت الہیہ کا ہم قیام کرنا چاہتے ہیں. کس طریقے سے؟ خود اللہ رب العالمین کی شریعت کی دھجی اڑا کر. جس طریقے سے کوئی کسی سے پیار کرے اور کہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں, وہ کہے کہ اگر اتنا ہی پیار کرتے ہو تو مجھے تم سے جو مطلوب ہے کر پاؤ گے؟ کہا کہ ٹھیک ہے, اپنے آپ کو گولی مار لو. تو اگر اپنے محبوب کی بات سن کر اس نے گولی مار لی تو کیا ہوا نتیجہ؟ ختم. تو اسی طریقے سے مولانا مودودی کرنا چاہتے ہیں, حکومت الہیہ کا قیام خود اللہ رب العالمین کی شریعت کی دھجی اڑا کر. کس طریقے سے قیام ہوگا؟ یہاں پر اس ماحول میں, بر صغیر کے ماحول میں, انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا بنگلہ دیش میں ہو, جو قدیم ہندوستان تھا یا جہاں پر مولانا مودودی نے اپنی زندگی آخر میں گزاری, وہ پاکستان تھا. جمہوریت قائم ہے وہاں پر. اب اگر آپ وہاں پر حکومت حاصل کرنا چاہیں تو کیا طریقہ ہوگا؟ آپ کو جمہوری طور پر چناؤ جیت کر آنا پڑے گا. آپ کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں ہوں گی, تب آپ کو کیا کیا جائے گا؟ کرسی دی جائے گی اور آپ کو اپنا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر تسلیم کیا جائے گا. اب اس سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے, اس محدود عدد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس ملک میں؟ اب لوگوں کے ووٹ چاہیے آپ کو لوگ کیا کریں؟ منتخب کریں, آپ کو اپنا ووٹ دے.
اب اس طریقے سے اگر آپ لوگوں کا ووٹ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہی وہ چنے اپنے کینڈیڈیٹ کے طور پر، امیدوار کے طور پر، تو لوگ کب آپ کو چنیں گے؟ جب آپ سے خوش ہوں گے. اب کوئی شخص قبر پرست ہے، اب آپ اس کے سامنے جا کر توحید کی دعوت پیش کریں اور کہیں کہ یہ شرک ہے، آپ کو ووٹ دے گا وہ؟ ایک رافضی کے سامنے جا کر کہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت بیان کریں، وہ آپ کو ووٹ دے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جن کے ہاں پیر سے لے کر سر تک بدعتیں ہیں، بدعتیں صرف پورا کا پورا بدعتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اب آپ اس کے عقیدے کے اوپر چوٹ کریں، اس کے عقیدے کے اندر بطلان کو واضح کریں، تو آپ کو ووٹ دے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کو ووٹ نہیں دے گا. اور جب تک ووٹ نہیں دے گا تب تک آپ کے پاس محدود کیا کہتے ہیں مطلوبہ سیٹیں نہیں آئیں گی. جب مطلوبہ سیٹ نہیں آئے گی تو حکومت آپ کی قائم نہیں ہو سکتی. لہذا حکومت قائم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب کو اپنے ساتھ جوڑنا پڑے گا. جس طرح کہتے ہیں نا سب کا ساتھ سب کا وکاس، تو یہی فارمولا مولانا مودودی نے اس سے پہلے اپنایا ہے، سب کا ساتھ سب کا وکاس والا، کہ سب کو پہلے اپنے ساتھ جوڑ لو، ایک پلیٹ فارم کے نیچے سب جمع ہو جاؤ. چنانچہ مولانا مودودی کے ہی جماعت کے ایک شخص کا بیان شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر نقل کیا ہے. جو بندہ کہتا ہے کہ میں مولانا مودودی کی جماعت کا ایک کیا ہوں، امیدوار ہوں یا ایک کینڈیڈیٹ ہوں یا ایک نمائندہ ہوں، اور میں بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس جماعت اسلامی کے اندر کوئی بھی آ کے شامل ہو سکتا ہے اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے صوفی ہو، چاہے سلفی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس جماعت کے اندر کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے اور اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہ سکتا ہے. اب اس طرح چوچو کا مربع جمع کرنے کے بعد کہ ہر کوئی اپنے اپنے عقیدے پر قائم رہے، ایک شخص دن و رات اللہ رب العالمین کی توحید کی دھجی اڑاتا ہے، شرک پر قائم ہے، غیر اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، مزار پر حاضری دیتا ہے، اور یہی اس کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے، اور وہ بھی آپ کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے اپنے عقیدے پر باقی رہتے ہوئے. ایسا نہیں کہ عقیدے توحید قبول کر کے اپنے عقیدے پر باقی رہتے ہوئے. باضابطہ مولانا خط لکھا کرتے تھے شیعوں کو کہ آپ اپنے عقیدے پر باقی رہتے ہوئے بھی جماعت اسلامی کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. کیا عقیدہ ہے ان کا؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑے کافر سمجھتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑے کافر سمجھتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، جن کا نظریہ یہ ہے کہ ان کے امام غائب آنے کے بعد ان سب کو قبر سے اٹھائیں گے اور ان پر کیا کریں گے؟ حد نافذ کریں گے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ اسی عقیدے پر قائم رہتے ہوئے جماعت اسلامی کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے. باضابطہ خط لکھ رہے ہیں مولانا مودودی ان کے لیڈروں کو کہ آپ اپنے عقیدے پر قائم رہیں اور جماعت اسلامی کے اندر آ کے شامل ہو جائے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اس طریقے سے ایک جماعت جب قائم ہو جائے گی، تعداد ہماری سب سے زیادہ ہو جائے گی، تو پھر اس طریقے سے ہم حکومت قائم کر سکتے ہیں. اگر قائم بھی کر لیا آپ نے، مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ اس طریقے سے حکومت آپ کے ہاتھ میں آ گئی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ توحید پھیلائیں گے، شرک پر رد کریں گے، صحابہ اکرام کیا مقام و مرتبہ اسے بیان کریں گے، اور جن کے ووٹ پر آپ نے یہ حکومت حاصل کی وہ خاموش رہیں گے؟ جن کے ووٹ پر آپ نے یہ حکومت حاصل کی وہ خاموش رہیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتے. فوراً آپ کی حکومت گر جائے گی. اس لیے زندگی بھر آپ کو ان تمام باطل عقائد کے اوپر منہ میں تالا ڈال لینا ہوگا، کبھی بھی آپ زبان نہیں کھول سکتے ان باطل عقائد پر. اور یہی ہوا زندگی بھر اس جماعت کے اندر تمام طرح کے لوگوں کے ساتھ صلح کلی کا فارمولا اپنایا گیا. ہر کوئی صحیح ہے، کوئی کسی پر رد نہ کرو. کسی پر رد کرو گے تو کیا ہوگا؟ نفرت پیدا ہوگی، لوگ دور بھاگیں گے.
اس لیے میٹھی میٹھی باتیں کرو، بس کسی کے اوپر رد کرنے جاؤ گے تو اتحاد ختم ہو جائے گا. اور اسے ثابت کرتے ہیں قرآن کی آیت سے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. کیا حقیقت میں اتحاد کا یہ معنی ہے؟ اتحاد کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کے بعد یہ اعتصام اتحاد ہو سکتا ہے. اور کوئی اللہ کی رسی کو ہی چھوڑ دے، کتاب و سنت کو پسے پشت ڈال دے اور چاہے کہ اتحاد ہم قائم کر لیں گے، یہ اتحاد قائم نہیں ہو سکتا ہے. جیسے ہی آپ صحیح عقیدے کا اعلان کریں گے، توحید جہاں سے انبیاء نے اپنی دعوت کی شروعات کی تھی، جیسے ہی اس کا اظہار کریں گے فوراً یہی لوگ سب سے پہلے آپ کے مخالف بن کر کھڑے ہوں گے. جیسے کہ انبیاء کرام نے جیسے ہی توحید کی بات پیش کی، حالانکہ اس اعلان سے پہلے ان کے نزدیک حد درجہ محبوب تھے، بیان کیا گیا آپ کے سامنے، لیکن جیسے ہی توحید کی بات پیش کی، نتیجہ کیا ہوا؟ سب کے سب مخالف ہو گئے، جان کے دشمن بن گئے. تو یہی حالت ہوگی اگر آپ ان کے ووٹ سے جیت کر آئے ہیں اور آپ کو حکومت مل بھی جائے تو جب بھی آپ توحید کی بات کریں گے وہ آپ کے جانی دشمن بن جائیں گے، آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو اس طریقے سے نہ کبھی زندگی بھر حکومت قائم ہو سکتی ہے، اور قائم ہو بھی جائے تو وہ حکومت الہیہ نہیں ہوگی. اسلام کی دھجی اڑا کر کبھی حکومت الہیہ قائم نہیں ہوتا. مولانا مودودی اپنی پوری زندگی اسی فلسفے کے پیچھے بھاگتے رہے. چنانچہ انہوں نے جو کچھ کہا اور شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پر جو کچھ نقل کیا ہے، واللہ پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جائیں. تمام چیزوں کو پڑھنے کا چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بس ان کی بعض عبارتیں پڑھتا ہوں تاکہ شناعت آپ کے سامنے واضح ہو سکے کہ کیسی کیسی باتیں اس فکر کے تحت مغلوب ہو کر مولانا مودودی نے لوگوں کے سامنے کی ہے، اور کون سا فلسفہ انبیاء اکرام کے منہج سے ہٹ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور زندگی بھر کس منہج کے پیچھے وہ بھاگتے رہے. چنانچہ بس ایک عبارت ان کی آپ کے سامنے پڑھ کر دیکھیں انبیاء اکرام پر کتنی بڑی تہمت لگاتے ہیں اپنے اس منہج کو ثابت کرنے کے لیے کہ اصل مقصد انبیاء کی بعثت کا کیا کہتے ہیں وہ؟ حکومت قائم کرنا. اصل مقصد یہ تھا. مولانا مودودی انبیاء اکرام کے بارے میں یہ نظریہ لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اسی وجہ سے تمام انبیاء نے سیاسی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی. بعض کی مساعی یعنی بعض نبیوں کی مساعی صرف اس انقلاب کے لیے زمین ہموار کرنے کی حد تک رہیں. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، بعد نے انقلابی تحریک عملاً شروع کر دی، مگر حکومت الہیہ قائم کرنے سے پہلے ہی ان کا کام ختم ہو گیا. جیسے سیدنا مسیح علیہ السلام، اور بعد نے اس تحریک کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دیا، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کی عبارت ہے کہ اسی وجہ سے تمام انبیاء نے کیا کیا؟ سیاسی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی. اور بعد انبیاء نے صرف کیا کیا؟ زمین ہموار کرنے تک ہی کامیاب ہو سکے. وہ ان کے جہود اور ان کی کوششیں بس زمین ہموار کرنے تک رہیں. جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف سیاست کے لیے، سیاسی انقلاب کے لیے زمین ہموار کی. پورا قرآن مجید آپ پڑھ ڈالیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے بارے میں، کہیں سے بھی آپ کو کوئی ایسا اشارہ مل جائے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاسی انقلاب کی کوشش کی تھی تو دکھا دیں. آخر تک کس کوشش میں لگے رہے؟ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی. زندگی کے آخر تک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسی توحید کی کوشش میں لگے رہے، لوگوں کے دلوں میں توحید کی محبت ڈالنا، توحید کی دعوت پیوست کر دینا. اور یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں
کہ زمین ہموار کرنے کی کوشش کرتے رہے سیاسی انقلاب کے لیے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ حکومت الہیہ کا قیام نہیں کر سکے، اس سے پہلے ان کا خاتمہ ہو گیا. ان چند انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، اور باقی جو لاکھوں سے زیادہ انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ان کے بارے میں کیا؟ خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ان انبیاء کرام کے تعلق سے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ہم نے بہت سارے اس دنیا میں رسول بھیجے جن کے بارے میں اے اللہ کے رسول آپ کو ہم نے کچھ نہیں بیان کیا ہے. اللہ کے رسول بھی ان انبیاء کرام کی تفصیل نہیں جانتے. قرآن میں اللہ رب العالمین اللہ کے رسول کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ان انبیاء کرام کے بارے میں غیب کی چیز جب اللہ کے رسول نہیں کہہ سکتے تو مولانا مودودی کے پاس اتنا پاور تھا ان تمام انبیاء کرام کے بارے میں فیصلہ سنانے کا کہ یہ تمام انبیاء کیا ہوئے؟ اس سیاسی انقلاب کی ہی کوشش کرتے رہے. تمام انبیاء نے سیاسی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی. تمام انبیاء کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، یہ ایسا نہیں کہ کسی کو مستثنا کر رہے ہیں. کامیابی کن کو ملی؟ صرف دو نبیوں کو، نعوذ باللہ من ذالک، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. بس ان دو نبیوں کو کامیابی ملی، اور کوئی اپنے اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے. اصل وہی مقصد تھا ان کو بھیجنے کا، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. استغفر اللہ. ایمان کے ارکان میں سے، ایمان کا کتنا ارکان ہے؟ 6 ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ تمام نبیوں پر ایمان لانا. یہ ایمان کے ارکان میں سے ہے. اگر کوئی شخص کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ نبی اپنے مشن میں ناکام ہو گئے تھے، کیا ہوگا اس کا حکم؟ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے انبیاء کے بارے میں کہ ان کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ جس مشن کو لے کر کھڑے ہوئے اس مشن کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکے، ناکام ہو گئے. وہ اللہ رب العالمین نے جو انہیں ڈیوٹی دی تھی اس ڈیوٹی کو نبھا نہیں سکے. اور یہاں پر کہہ رہے ہیں صرف 2 نبی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں نے ہی فقط کامیابی کے ساتھ اسے پورا کیا. نعوذ باللہ من ذالک. نہ اللہ کے رسول نے کبھی یہ کوشش کی کہ ہمیں حکومت چاہیے، نہ دوسرے انبیاء نے کوشش کی. ان انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے جس مشن کے لیے بھیجا تھا اس مشن کو انہوں نے آخری سانس تک پورا کیا. اور ان انبیاء کے بارے میں خود قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں مولانا مودودی کیا کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے. اس مشن کو انقلاب، سیاسی انقلاب برپا کرنے کی کوشش تو کی، لیکن بعض کیا ہوئے؟ صرف زمین ہموار کرنے تک محدود رہ گئے. بعض لوگ کیا ہوئے؟ عملاً کوشش کی لیکن کام تمام کرنے سے پہلے ہی ان کا خاتمہ ہو گیا. اور صرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے رسول ہی بس اس تحریک کو کامیابی کی منزل تک پہنچا سکے. بس ان کے علاوہ کوئی اس کو کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچا سکے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کے بارے میں کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. یہ ہے تمام انبیاء کا مشن جو قرآن میں اللہ رب العالمین ہمیں خبر دے رہا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اے رسول آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے نا، تمام رسولوں کا مشن یہ تھا إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، کہ میرے سوا کوئی تمہارا برحق معبود نہیں. فَاعْبُدُونِ، لہذا صرف میری ہی عبادت کرو. قرآن ہمیں خبر دے رہا ہے کہ تمام انبیاء کا مشن کیا تھا؟ توحید کا مشن تھا. اور مولانا مودودی کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام انبیاء کا مشن کیا تھا؟ سیاسی انقلاب برپا کرنا، جس میں کامیابی نہیں ہوئی. صرف 2 نبی منزل مقصود تک اس کا مشن کو پہنچا سکے. قرآن کہہ رہا ہے
رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ جتنے رسول آئے وہ جنت کی خوشخبری دینے والے، جہنم سے ڈرانے والے تھے. یہ ان کا مشن تھا، یہ ان کی ڈیوٹی تھی. قرآن ہمیں ان انبیاء کرام کے بارے میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تو یہ قرآن کی خبر ہے، اللہ رب العالمین کی خبر ہے ان رسولوں کے بارے میں. اور مولانا مودودی کا دعویٰ ان رسولوں کے بارے میں کہ یہ تمام رسول، تمام انبیاء کس لیے آئے تھے؟ سیاسی انقلاب برپا کرنے کے لیے. نعوذ باللہ من ذالک. دوسری بات کہ یہ تمام انبیاء اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی نہیں ہو سکے. بعض لوگ ضمیر ہموار کرنے کی حد تک رہ گئے، بعض لوگوں نے کوشش کی اور تھوڑی بہت کامیابی ملی لیکن کام تمام نہیں کر سکے، اس سے پہلے ان کا خاتمہ ہو گیا. بس 2 نبی منزل مقصود تک، اس اصل مشن کو پہنچا سکے. منزل مقصود تک پہنچانے میں صرف موسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. کہ یہ انبیاء جتنے بھی ہم نے بھیجے یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا تھے؟ منصور تھے، ان کی مدد کی گئی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اور یہ سب کے سب ناکام نہیں ہوئے، یہی غالب رہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب کے سب انبیاء کیا ہوئے؟ سب کے سب کامیاب ہوئے، سب کے سب غالب رہے. اللہ رب العالمین کی دعوت کو انہوں نے پہنچایا لوگوں تک. کسی نے اپنی ڈیوٹی کے اندر ذرہ برابر کوئی کوتاہی نہیں کی. جو مشن اللہ رب العالمین نے انہیں دیا تھا، جو ڈیوٹی انہیں دی تھی اللہ رب العالمین نے کما حقہ اس ڈیوٹی کو انہوں نے ادا کر دیا. قرآن ہمیں ان انبیاء کرام کے بارے میں کہہ رہا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ لقوی عزیز. یہ غلبہ اور لوگوں پر قوت حاصل کرنا یہ انبیاء کرام اور اللہ رب العالمین کے جو لشکر ہیں ان کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے رکھا. یہ شکست خوردہ نہیں ہے، یہ دشمنوں کا مشن تھا جو مغلوب ہوا، فرعون کا، نمرود کا اور دوسرے ظالم و جابر بادشاہوں کا، کفار و مشرکین کا. انبیاء کا مشن کبھی بھی ناکام نہیں ہوا. اللہ رب العالمین نے جس مشن کو دے کر بھیجا تھا انہوں نے کما حقہ اس مشن کو لوگوں تک پہنچایا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی مدد کی گئی. تو یہ کہنا ان انبیاء کرام کے تعلق سے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا الزام اور بہت بڑی تہمت ہے. اللہ رب العالمین نے ایک واضح منہج قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے ان انبیاء کرام کا، اور مولانا مودودی کا منہج اس منہج سے بالکل بھی میل نہیں کھاتا. آخر میں اس منہج کے تعلق سے شیخ رحمہ اللہ نے آخر میں بیان کیا ہے کہ جن لوگ مولانا مودودی کے اس منہج کو ایک زمانے تک صحیح سمجھتے رہے اور اسی منہج کی تعریف کرتے رہے، اپنی زندگی گزار دی، انہیں بھی آخر میں افسوس ہوا. اور آخر میں افسوس ہونے کے بعد ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا، جن میں سے ایک نام اگر سنے تو آپ چونک جائیں گے. سید قطب کا بیان کیا ہے ان کی عبارتوں سے نقل کر کے. خود سید قطب نے جو اس تحریک کے سب سے بڑے لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں، عرب دنیا کے اندر جس نے اسی فکر کو لوگوں تک پہنچایا اور پوری دنیا کی جہالت کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہے کہ سب کے سب زمانے جاہلیت میں جی رہے ہیں، پوری دنیا کافر ہو چکی ہے. یہ نظریہ تھا سید قطب کا. اس نے بھی آخر میں یہ تسلیم کیا کہ حقیقت میں اس طرح سے زندگی گزارنا اور لوگوں کو کرسی کے پیچھے لگا دینا اور حکومت الہیہ کا خواب دکھانا اور نوجوانوں کی اس طرح سے تربیت کرنا یہ حقیقت میں کامیاب مشن نہیں ہے. اس طریقے سے کبھی بھی حکومت قائم نہیں ہو سکتی ہے. حکومت الہیہ کے قیام کا یہ طریقہ نہیں ہے. اس کے بعد بھی جو اصل خلل ہے وہ خلل باقی رہ جاتا ہے اور سب کے سب کافر ہی رہتے ہیں. اسلام ان کے اندر نہیں آ پاتا.
اور مولانا نے ان کی عبارت کو یہاں سے نقل کیا ہے خود انہی پر حجت قائم کرنے کے لیے. بعض لوگوں نے سید قطب کی اس عبارت کو نقل کرنے کی وجہ سے شیخ ربیع پر بہت تیکھا حملہ کیا ہے کہ دیکھیں یہ خود شیخ ربیع ان بدعتیوں سے تحذیر کرتے ہیں اور خود سید قطب سے نقل کر رہے ہیں. تو یہاں پر سید قطب کی عبارت نقل کرنے میں کوئی حرج ہے؟ کسی گمراہ کی اور کسی منحرف کی کوئی عبارت نقل کر کے اسی کی گمراہی کو واضح کرے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین کے بہت سارے اقوال کو نقل کیا ہے ان کے بطلان کو واضح کرنے کے لیے. اس میں کوئی حرج ہے؟ جب یہ کتاب دوسری بار چھپی تو اس سے پہلے برقاوی نام کے ایک شخص نے شیخ ربیع کے خلاف کافی پروپیگنڈا کیا سید قطب کی بعض عبارتوں کو نقل کرنے کی وجہ سے. اور شیخ ربیع نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے ایک رافضی کے رد میں، جس رافضی کا اس کا نام ہے ابن المطہر الحلی، جس کا نظریہ یہ ہے، روافض کا امامت کے باب میں کیا نظریہ ہے؟ روافض کا امامت کے باب میں نظریہ یہ ہے کہ امامت یہی اصل دین ہے. امامت کے مسئلے میں روافض حد درجہ غلو کرتے ہیں، مبالغہ ہی صرف نہیں کرتے، غلو کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور اسے ہی اصل ایمان قرار دیتے ہیں، ایمان کے ارکان میں سے شمار کرتے ہیں، بلکہ اصل رکن ایمان کا یہی ہے روافض کے نزدیک. اس رافضی پر جس کا نام ابن المطہر الحلی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کی ایک بہت ہی وقیع کتاب ہے، انتہائی شاندار کتاب اور بہت مفصل کتاب، جس کا نام ہے منہاج السنت النبویہ. منہاج السنت النبویہ یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو ایک رافضی کے رد میں جس کا نام تھا ابن المطہر الحلی، اس کے رد میں شیخ الاسلام نے یہ کتاب لکھی ہے جس نے امامت کے مسئلے کو بہت ہی بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تمام کتابیں ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن خصوصاً اگر کوئی روافض کے یہاں کیا گمراہیاں پائی جاتی ہیں اس کو جاننا چاہے تو منہاج السنہ کو پڑھے. انتہائی شاندار کتاب اور روافض پر رد کرنے کے لیے سب سے وقی کتاب. اللہ عالم اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، البتہ یہ عربی زبان میں مطبوع ہے، متداول ہے، آسانی سے کتاب مل جاتی ہے، نیٹ میں آپ آسانی سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کتاب سے منہاج السنہ سے الحلی پر جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رد کیا ہے، شیخ ربیع نے ان کی بہت ساری عبارتوں کو یہاں اس کتاب کے اندر نقل کیا. اور وجہ شبہ کیا ہے؟ وجہ شبہ یہ ہے کہ جس طرح یہ رافضی امامت کے مسئلے میں غلو کرتا ہے، اسی طرح مولانا مودودی اس حکمرانی کے مسئلے میں غلو کے شکار ہیں، اور دونوں کے دونوں اہل سنت والجماعت کے منہج سے ہٹے ہوئی ہے. اس وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت شیخ ربیع نے اس کتاب میں نقل کی ہے. جب یہ کتاب چھپی تو بعض لوگوں نے شیخ ربیع پر بڑا تیکھا حملہ کیا، جن میں سے ایک برقاوی تھے. تو شیخ نے جب دوسرا ایڈیشن چھپا، جیسے میرے پاس ابھی یہاں دوسرا ایڈیشن موجود ہے، آپ کو دکھا، یہ جامعہ اسلامیہ کا ایڈیشن ہے، لیکن وہاں اصل جو مارکیٹ میں کتاب ہے اس کے اور بھی اچھے اچھے ایڈیشن آ چکے ہیں. تو اس ایڈیشن میں شیخ نے یہ مقدمۃ الطبعۃ الثانیہ ہے، دوسرے ایڈیشن کا مقدمہ. اس کے اندر تفصیل سے اس معترض کے اعتراض کا جائزہ لیا ہے اور کہا ہے کہ یہاں پر نہ شیخ الاسلام کی عبارت نقل کر کے ہم نے کوئی غلطی کی ہے اور مولانا مودودی کا دفاع کرنا ممکن ہے، اور نہ سید قطب کی عبارت نقل کرنے میں کوئی حرج ہے، کیونکہ یہاں پر ان کی عبارت نقل کرنے کا مقصد استفادہ نہیں ہے بلکہ انہی کے افکار پر رد کرنا ہے. خلاصہ کیا نکلا اس پوری کتاب کا؟ کہ انبیاء کرام کا منہج دعوت کے میدان میں انتہائی واضح ہے. یہ کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے.
جس میں بہت زیادہ غور و فکر کے بعد کوئی اس نتیجے پر پہنچ سکے کہ انبیاء کرام نے کون سا منہج اختیار کیا تھا، بلکہ دن کے اجالے کی طرح بالکل واضح ہے، 2-2-4 کی طرح واضح ہے کہ انبیاء کرام نے شروع سے لے کر آخر تک توحید کی نشر و اشاعت اور شرک و بدعت کے اوپر رد کرنے پر اپنی زندگی گزاری ہے. یہی ان کا مشن تھا اور اسی پر اپنی پوری زندگی گزار دی، اسی سے شروعات کی اور سب سے زیادہ فوکس اسی پر کیا. لہذا جو لوگ اپنے آپ کو انبیاء کے وارث کہتے ہیں، انبیاء اکرام کے گزرنے کے بعد، اللہ کے رسول آخری نبی تھے، آپ کے گزرنے کے بعد قیامت تک دین سکھانے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. لوگوں کو دین سیکھنا ہے تاکہ صحیح دین پر عمل کر سکے. تو دین سیکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ علماء اکرام کے سامنے بیٹھ کر دین سیکھنا ہے. ڈائریکٹ کتاب پڑھ کر دین سیکھنا نہیں ہے، علماء اکرام کے سامنے بیٹھ کر دین سیکھنا ہے. اور ان علماء اکرام کے اندر جن سے آپ دین سیکھیں گے 2 اہم صفت ہے. اس کتاب کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ذکر کیا ہے. پہلی صفت یہ ہے کہ جس سے آپ دین سیکھ رہے ہیں وہ خود ایک لمبی مدت تک اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر بتدریج قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہو، بردر نہ ہو. یہ پہلی صفت ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ سلف صالحین کے منہج پر قائم ہو. اگر سلف صالحین کے منہج پر قائم نہیں تو اس سے آپ دین نہیں سیکھ سکتے، چاہے وہ علامہ ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی بدعتی ہو تو بدعتی سے دین نہیں سیکھ سکتے. تو ان سے دین سیکھنا ہے. قیامت تک یہ انبیاء کے وارث ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. قیامت تک لوگوں کو دین کون سکھائیں گے؟ یہی علماء سکھائیں گے. جب یہ انبیاء کے وارث ہیں تو کیا ان وارثین انبیاء کے لیے جائز ہوگا کہ ان انبیاء اکرام کے منہج کی مخالفت کرے دعوت کے باب میں؟ جائز ہو سکتا ہے؟ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا. اور ان انبیاء اکرام کا منہج کیا تھا؟ بالکل واضح ہمارے لیے ہو گیا کہ توحید سے شروعات کرے، اس کے بعد نماز کا مقام آتا ہے، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، دین کے دوسرے مسائل کا اس کے بعد مقام آتا ہے. دین مکمل ہے، تمام چیزوں کو بیان کرنا ہے، لیکن تمام مسائل ایک درجے کے نہیں ہے. خود اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی، یہ ترتیب ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہے نا. اسی رسول نے ہمیں نماز کی بھی تعلیم دی. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص نماز کی جو ترتیب ہے، پہلے وضو کرنا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نماز کی شروعات آپ کریں گے، قیام کریں گے، قرات کریں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع سے اٹھیں گے، سجدے میں جائیں گے، سجدے سے اٹھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے. اس طریقے سے آخر میں تشہد اور سلام سے آپ کی نماز ختم ہوگی، ہے نا؟ یہ انبیاء کرام نے سکھایا، اللہ کے رسول نے سکھایا ترتیب. اگر کوئی شخص اس کو الٹ دے اور شروعات کس سے کرے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے کرے، اس کے بعد تشہد کرے، اس کے بعد سجدہ، اس کے بعد رکوع، اس کے بعد قیام، اور آخر میں وضو کرنے جائے، کیا خیال ہے؟ نماز ہو جائے گی؟ کوئی عقل مند ہے جو کہے گا کہ اس ترتیب سے بھی اس عبادت کو انجام دے سکتے ہیں؟ تمام چیزوں کو تو کیا نا، بس ترتیب الٹ دی، کوئی حرج نہیں ہے. شیخ نے بیان کیا اسی مثال کو اس کتاب کے اندر کہ جب اللہ کے رسول سے ہم نے نماز جیسی ایک اہم عبادت کی ترتیب جو سیکھی ہے، اسی ترتیب سے اس عبادت کو انجام دینا ضروری سمجھتے ہیں، تو دعوت و تبلیغ بھی ایک عبادت ہے. یہاں پر اللہ کے رسول نے جو ترتیب بیان کی ہے، اس ترتیب کی مخالفت کیسے جائز ہوگی آپ کے لیے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سب سے پہلی چیز جس سے تم دعوت کی شروعات کرو گے وہ کیا ہوگی؟ توحید سے شروعات کرو گے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ توحید سب سے آخر میں، تو اسی طرح نہیں ہوا کہ آپ سلام سے نماز کی شروعات کریں
اور وضو سب سے آخر میں کریں. تو جس طریقے سے کوئی اس طرح نماز پڑھے تو اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں، اسی طرح دعوت کے باب میں کوئی توحید کو سب سے آخر میں رکھے اور جہاں سے اللہ کے رسول نے شروعات کی تھی وہاں سے شروعات نہ کرے، جہاں پر ختم کیا تھا آ کے وہاں سے شروعات کرے اور پہنچے وہاں تک جہاں سے اللہ کے رسول نے شروعات کی تھی، کب؟ سب سے آخر میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ترتیب نہ معقول ہے نہ عند اللہ مقبول ہے. عقل اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انبیاء کرام کا جو منہج ہے اسی منہج کی اتباع کیا جائے. منہج الانبیاء فی الدعوت الی اللہ فیہ الحکمت والعقل، اسی کو انہوں نے کتاب کا عنوان قائم کیا ہے کہ جو انبیاء کرام کا منہج ہے نا، یہی حکمت کا بھی تقاضا ہے، یہی عقل کا بھی تقاضا ہے. جس طرح آپ اسی عقل سے تمام چیزوں کا ادراک کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا صحیح اور غلط کا، تو اسی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انبیاء کرام کا جو منہج ہے اس منہج سے ہم ذرہ برابر ادھر ادھر نہ ہٹیں. اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آخری سانس تک اسی منہج پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس طرح کے باطل نعرے لگانے والوں کے پیچھے بھاگنے سے ہمیں بچائے. ہر وہ شخص جو انبیاء کرام کی دعوت کا جو منہج تھا اس منہج سے انحراف کا شکار ہے، اللہ رب العالمین انہیں ہدایت نصیب کرے اور ہم تمام لوگوں کو صحیح منہج کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. غلط مناہج سے ہمیں اللہ رب العالمین دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کی حالت پر اللہ رب العالمین ہماری وفات فرمائے. آخر میں بعض بھائیوں کی طرف سے کچھ سوالات آئے ہیں. ایک شخص کا سوال ہے، کیا ہمارے لیے یعنی اہل حدیث کے لیے مناسب ہے کہ ہم اسلامی تنظیم مثلا پی ایف آئی کے ممبر یا اراکین بن سکتے ہیں؟ اس مسئلے کو وضاحت کر کے عند اللہ ماجور ہو. مجھے جہاں تک علم ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی پابندی لگ چکی ہے. اب شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ تو واضح ہی ہے، جو ابھی درس آپ کے سامنے رکھا گیا اس کی روشنی میں پورا جواب آپ کے سامنے آ چکا ہے. اوپر سے اگر کوئی شخص اس طرح کی تنظیم کے اندر شریک ہے، اس کا ممبر ہے، تو حکومت کی نظر میں بھی وہ مطلوب ہوگا، ہے یا نہیں؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے کس پر پابندی لگی ہوئی ہے، اللہ عالم اس کا پابندی ہٹی یا نہیں ہٹی. کافی ہنگامہ ہوا تھا جب پابندی لگی تھی. دیکھیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج بالکل واضح تھا. یہ جو حکومت الہیہ کے قائم کرنے کا خواب دکھایا جاتا ہے کہ حکومت الہیہ کا قائم کرنا ہی اصل ہمارا ہدف اور ٹارگٹ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے، یہاں تک کہ وہ تمام طریقے جو شریعت کی نگاہ میں نہیں بلکہ ایک عقل مند انسان کے نزدیک بھی کبھی جائز نہیں ہو سکتا، ان تمام طریقوں کو بھی اس طرح کی تنظیمیں جو ہوتی ہیں، صرف اسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس طرح کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں وہ تمام طریقے وہ اختیار کرتے ہیں جو اسلام کی نظر میں تو حرام ہے ہی، کوئی دوسرا مذہب بھی اسے قبول نہیں کر سکتا. وہ ایک عقل مند شخص کے نزدیک کبھی جائز نہیں ہو سکتا. اس لیے خود اپنی حفاظت کرے، اپنے بال بچوں کی حفاظت کرے. کتنے ایسے بے شمار لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں، سڑ رہے ہیں، اور ان کے رشتہ دار، والدین اور جو ان کے دوست و احباب تھے ان کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہے. افسوس کی بات ہے کہ ایسے بے شمار متاثرین ہیں. بہت سارے لوگ اسی طرح کے ڈاکٹر اسرار احمد کی کلپس سن سن کر، مولانا مودودی اور ان لوگوں کی لٹریچرز پڑھ پڑھ کر حکومت الہیہ کا ایک دھن سوار ہو گیا کہ ہم خلافت قائم کریں گے ہندوستان میں آ کے، اور انہوں نے اس طرح کے بہت سارے ایسے اقدامات کرنے شروع کیے جس کی شریعت تو اجازت دیتی نہیں، کوئی عقل مند بھی اجازت نہیں دے سکتا. اور اس طرح کے جرائم کے اندر بہت سارے لوگ پکڑے گئے، بہت سارے لوگوں پر الزام بھی تھا، غلط الزام بھی تھا، لیکن بہت سارے لوگ پکڑے بھی گئے. بہت سارے لوگوں کے بارے میں بہت سارے احباب کہتے تھے کہ حقیقت میں ہم پہلے سے ان کے بارے میں جانتے تھے. کولکاتہ کے اندر کچھ نوجوان ایسے تھے جو جماعت اہل حدیث کا اپنے آپ کو نمائندہ کہتے تھے،
ٹھیک ہے؟ جب پتا چلا ان کے بارے میں کہ ان کے ذہن میں خلافت الہیہ کا دھن سوار ہو گیا ہے اور یہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی غلط اقدام کر سکتے ہیں، کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں، تو اللہ جزائے خیر دے وہاں کی جمعیت اہل حدیث کو سب سے پہلے ان کو سمجھایا، کافی سمجھایا. کچھ نوجوان الحمدللہ سمجھ کے واپس آگے، توبہ کر لیا انہوں نے، اور کچھ لوگ اڑے رہے. انہوں نے اس سے پہلے کہ یہ کوئی ایسا اقدام کرے، باضابطہ اخبارات میں، حکومت کے اس میں دفتر میں جا کر ان تمام نوجوانوں کے بارے میں ان کی تصویر اور پورے بایو ڈاٹا کے ساتھ جا کے انفارم کر دیا کہ ان کا جماعت اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ مستقبل میں کبھی کسی کانڈ میں گرفتار ہو جائے تو اب جماعت اہل حدیث کو بدنام نہ کریں. ہم پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ ان پر نظر رکھیں. جماعت اہل حدیث کا یہ منہج نہیں ہے. اور کچھ دنوں کے بعد یہ سب کے سب گرفتار ہوئے. بہت سارے آج بھی جیل میں ہیں اور کچھ جیل سے چھوٹ کے آئے ہیں اور انہوں نے توبہ کیا. وہاں جانے کے بعد عقل ٹھکانے آئی کہ ہمیں کڈنیپ کیا گیا تھا اس طرح عقلی طور پر. تو ڈاکٹر اسرار احمد کا اور مولانا مودودی کا بھوت جن کے دماغ میں سوار ہو جاتا ہے نا، انجام یہی ہوتا ہے. وہ صرف نہیں پھنستے، ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ سب کے سب پھنستے ہیں اور سب کی زندگی جہنم بن جاتی ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا جو دین ہے، انبیاء کرام کا جو منہج آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اپنی توحید کی، اپنے دین کی حفاظت کریں. اللہ رب العالمین نے کس شریعت پر چلنے کا ہمیں مکلف کیا ہے، اس کی تعلیم حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. حکومت الہیہ کا اللہ رب العالمین نے آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا کہ آپ حکومت قائم کریں. انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری نہیں دی تھی. جو مولانا مودودی نے بیان کیا نا، یہ الزام ہے انبیاء کرام پر. بے شمار آیتیں پڑھ کر آپ کو سنائی گئی کہ انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے کون سی ذمہ داری دی تھی. لہذا ایسے تمام تنظیموں سے دور رہیں جو آپ کو کبھی بھی کسی طرح کے غلط اقدام کے اندر مبتلا کر سکتے ہیں، پھنسا سکتے ہیں، اور آپ کی اور آپ کے دوستوں احباب کی، رشتہ داروں کی زندگی تباہ و برباد کر سکتے ہیں. ابھی گزشتہ مہینے پونے کے اندر مجھے یہی موضوع دیا گیا تھا. وہ جو درس ہے میرا اور شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ، ان دونوں کا درس یوٹیوب میں موجود ہوگا، سن لیں. وہاں کی جمعیت نے جب کچھ نوجوانوں کو ایسے دیکھا، کافی نصیحت کی، اور وہاں کے مسلمانوں کو عموماً بالعموم نصیحت کرنے کے لیے باضابطہ ایک درس رکھا گیا تھا دہشت گردی وغیرہ کے تعلق سے، اور یہاں موجودہ جو ابھی حالت ہے اس کے تعلق سے اسلام کی کیا رہنمائی ہے، سلف صالحین کا کیا منہج ہے، اسی بارے میں ایک دن کا پروگرام رکھا گیا تھا. وہ یوٹیوب پر موجود ہوگا، اس درس کو سنیں. خود اپنی اصلاح کریں، صحیح منہج کے ساتھ، منہج سلف کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اور اپنے دوستوں احباب کو، رشتہ داروں کو اس طرح کے کیا کہتے ہیں کہ ایسی تنظیموں سے دور رکھنے کی کوشش کریں جو لوگوں کے جان و مال کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ اسلام تعلیم نہیں دیتا ہے. اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے. اسلام فتنہ و فساد کی تعلیم نہیں دیتا. اہل حدیث اور سلفیت جو ہے یہ امن پسند جماعت ہے، شر پسند نہیں. شر پسندی کی تعلیم ہمیں اسلام نہیں دیتا ہے. دوسرا سوال ہے، اگر کوئی شخص سلفی عالم سمجھا جانے والا شخص یوسف القرضاوی کی تعریف کرے تو کیا اس کی غلطی چھوٹی غلطی سمجھ کر اسے معاف کر دیا جائے گا اور اسے سلفی عالم مان کر اس سے دین اخذ کیا جائے گا؟ دیکھیں، اس سوال کے جواب میں تفصیل ہے. میں نے ایک کتاب لکھی ہے، چھپی ہوئی ہے، دارالعبادلہ سے آپ اسے طلب کر سکتے ہیں، منہج سلف کا دفاع. یہاں پر دیکھیں، یہ تصویر ہے اس کی، منہج سلف کا دفاع. اس کتاب کے اندر تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے اس طرح کے مسائل کو. کسی شخص پر حکم لگانے سے پہلے اس کی پوری زندگی کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک چھوٹا سا گناہ کبھی کسی کے لیے بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی بڑا گناہ بھی کسی دوسرے کے لیے چھوٹا تسلیم کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے، اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. جب پانی 2 قلے سے زیادہ ہو
تو नजासत गिरने की वजह से नापाक नहीं हो जाता. समझ रहे हैं? एक शख्स ऐसा हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी, ठीक है, इताअत व बंदगी के साथ गुजारी हो, नेकी के साथ गुजारी हो, और उसने कोई गुनाह का काम अंजाम दे दिया, तो उसके ऊपर इस गुनाह का वो असर नहीं होगा जो शख्स इस तरह के गुनाहों में ही हमेशा मुलविस रहता है. ठीक है? तो ये गुनाह उस शख्स के हक में बहुत बड़ा गुनाह तस्वुर किया जाएगा, और जैसे ही उसके बारे में कोई सुने, अरे वो तो इसी तरह का आदमी है, यही काम करता रहता है. लेकिन कोई ऐसा शख्स, आप बताएं कि कोई शख्स ऐसा है जो किसी तरह के गुनाह के अंदर गिरफ्तार कभी नहीं हुआ हो? कोई ऐसा मिलेगा? मासूम कोई बंदा हमें नहीं मिल सकता. हर किसी के अंदर कोई ना कोई कोताही है. अब आप बहुत सारे लोगों से मोहब्बत करते हैं और बहुत सारे लोगों से नफरत भी करते हैं, है या नहीं? जिनसे नफरत करते हैं, किस वजह से नफरत करते हैं? गुनाहों की वजह से, उसके किरदार की वजह से. उसका किरदार इतना बुरा है कि उससे आप नफरत कर रहे हैं. तो इसके किरदार में जो बुराइयां हैं, क्या आप समझते हैं जिस शख्स से आपकी मोहब्बत है, इस शख्स के अंदर कोई बुराई नहीं है? बुराई तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ है ना. तो इस शख्स की बुराई को आपने नजरअंदाज कर दिया, और इसकी बुराइयों को क्यों नजरअंदाज नहीं किया? क्योंकि इसके पास नेकियां ना के बराबर है और इसके पास गुनाह ना के बराबर है. सिर्फ नेकियां ही नेकियां है, कभी कोई गुनाह भी सरदर्द हो गया. तो यह सवाल जो किया गया है, इस तरह के सवालात बहुत सारे आ सकते हैं. किसी के अंदर कोई ऐसी गलती हमने देखी जो अकीदे और मनहज से जुड़ी हुई है, तो असल यह देखा जाएगा कि यह गलती किन से सादिर हुई है. एक ऐसा शख्स जिसने जिंदगी भर तौहीद और सुन्नत का दिफा किया और खिदमत की, उससे, या उस शख्स की तरफ से जिसने हमेशा तौहीद और सुन्नत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उससे. जाहिर सी बात है कि अगर किसी ने जिंदगी भर तौहीद और सुन्नत का ही दफा किया और कोई गलती उससे सादिर हुई है, तो यह गलती उससे कबूल नहीं की जाएगी. लेकिन अगर जिंदगी उनकी इसी तरह गुजरी है कि तौहीद और सुन्नत का दफा किया है, तो उनके इन महासिन को कबूल किया जाएगा. लेकिन ऐसा शख्स जो अक्सर व बेशतर इसी तरह के जराइम के अंदर मुलविस रहता है, ठीक है, अक्सर व बेशतर उनको यही देखा जाता है कि वो क्या करता है, अहले बातिल का दिफा करता है. करदावी जैसे लोगों की तारीफ में ही अक्सर व बेशतर उनको देखा जाता है. ये पहला और दूसरा मामला नहीं है. अक्सर व बेशतर इसी तरह के लोगों की तारीफ करते हुए देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि मतऊन हो जाएगा. लेकिन अक्सर व बेशतर वो अहले बातिल पर रद्द करता है. ठीक है, अहले बातिल का दिफा नहीं करता. कभी किसी का दिफा उससे हो गया तो फिर उसके उद्र को तलाश करने की कोशिश की जाएगी. वाज़ेह? इसलिए अलल इतलाक हुक्म नहीं लगाया जाएगा. किस शख्स की तरफ से यह गलती हुई है, उसकी सीरत को देखना जरूरी है. इसी वजह से अहले बिदअत की किताबों से इस्तिफादे का उसूल व ज़ाब्ता क्या होना चाहिए, मैंने तफसील के साथ इस किताब में बयान किया है. तो अहले बिदअत है कौन? बाद लोगों ने हाफिज इब्ने हजर और इमाम नववी रहमहुल्लाह तक को शामिल कर लिया अहले बिदअत में, और फतहुल बारी को भी जलाने की कोशिश की. क्यों? उनसे बाद गलतियां हुई अकीदे के बाब में, यकीनन गलतियां हुई. मैंने फतहुल बारी की तहकीक की जो टीम थी उसमें शामिल था. मैं, मेरे दुक्तोरा का रिसाला उसी बाब में था. खुद मुकद्दमा मुझे लिखना पड़ा और हाफिज इब्ने हजर के अकीदे पर तफसील के साथ मैंने बहस की है. ठीक है, तो उनसे गलतियां हुई अकीदे के बाब में, लेकिन इस वजह से अहले सुन्नत से उनको खारिज कर देना यह जुल्म है. उनसे जो गलतियां सरजद हुई है, यही गलती किसी ऐसे शख्स से सरजद हो जो जिंदगी भर बातिल अकायद का ही दिफा करते रहता है, तो जरूर भी जरूर हम उससे रुकेंगे कि उसकी किताब ना पढ़ो. ठीक है, तो यह गलती किन से सादिर हुई है यह देखना बहुत अहम है, जरूरी है. और भी बहुत सारे उसूल व ज़ाब्ते हैं. जो शख्स मेरे पेज को फॉलो करता है फेसबुक का, मैं अक्सर व बेशतर लिखते रहता हूं इस तरह के मौज़ूआत पर, तो पढ़ने वाला उसे पता होगा कि किस तरह की गलती को हम माफ कर सकते हैं, किन से माफ कर सकते हैं, किन से माफ नहीं कर सकते. ठीक है, शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह की किताब पढ़े, वाज़ेह हो जाएगा. शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह हाफिज इब्ने हजर से,
امام نووی رحمہ اللہ سے، ان سے پہلے ابن حزم رحمہ اللہ سے، جن کے اوپر جہمیہ کے عقیدے کا الزام ہے، اور بعض ان سے ثابت بھی ہے اور نقل کیا ہے حافظ ابن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. ٹھیک ہے، تو اس کے اصول و ضابطے ہیں، علی الاطلاق حکم نہیں لگایا جائے گا. کس شخص کی طرف سے صادر ہوا ہے یہ بہت اہم ہے. ایک سوال ہے، اہل حدیث نوجوان، چند اہل حدیث نوجوان ایسی باتیں عام کر کے لوگوں میں انتشار ڈالنے کی مہم چلا رہے ہیں کہ یہ لوگ جماعت ہیں اور جو ان کے ساتھ نہیں ہے وہ جمعیت ہے. وہ جماعت ہے اور ساتھ نہیں ہے تو جمعیت ہے. اچھا، اور کہتے ہیں کہ حق پر رہنا اصل ہے اور وہی جماعت ہے. جمعیت حزبیت ہے اور اس کو تعاون کرنے علماء سارے لوگ بھی حزبیت میں ہیں، اس لیے ہم کوئی بھی اچھے کام میں ساتھ نہیں دیتے کیونکہ وہ حزبی ہیں. کیا ایسے لوگوں کا منہج درست ہے؟ کیا ان کی باتیں قابل قبول ہے؟ اس مسئلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. غلط فہمی ہے ایسے نوجوانوں کو جو جماعت اور جمعیت میں اس طرح فرق کر کے جمعیت اہل حدیث کے ساتھ جڑنے والوں اور جو ہمارے کبار علماء ہیں ان کے تعلق سے اس طرح منفی تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں. اکثر و بیشتر ایسے نوجوان جو لوگ پائے جاتے ہیں، جو ہم نے دیکھا ہے، اکثر و بیشتر یہ یعنی اہل علم میں سے نہیں ہے. اکثر و بیشتر ایسی باتیں کرنے والے یہ اہل علم میں سے نہیں، علماء کا طبقہ نہیں ہے. یہ سفہاء الاحلام میں سے پائیں گے، نو عمر ہے، کم سن ہے، ابھی ہلکا پھلکا پڑھنا لکھنا شروع ہی کیا ہے. ان کے سامنے کوئی حدیث کی کتاب رکھ دے، شرح حدیث کی کتاب رکھ دے، عقیدے کی کتاب رکھ دے تو پڑھ بھی نہیں پائیں گے. یہ ان کی حالت ہے اور کبار علماء پر یہ فتوے داغتے ہیں. یہ بہت ہی افسوس کی چیز ہے. ایسے لوگوں کو علماء کے ساتھ جڑنا چاہیے اور ان سے دین سیکھنا چاہیے. یہ قدم اٹھانا ان کے لیے مناسب نہیں ہے. ابھی وہ اس لائق نہیں ہوئے کہ اس طرح کے فتوے ڈالیں، داغیں اور اس طرح کے علماء کرام پر کلام کریں کہ وہ حزبی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیں، اصل چیز ہے کہ جس منہج کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں وہ منہج درست ہے یا نہیں ہے. صرف جماعت کی طرف منسوب ہونا حزبیت کی دلیل نہیں ہو سکتی. انصار اور مہاجرین دو الگ الگ گروہ ہے یا نہیں ہے یا نہیں؟ جو انصار ہے وہ مہاجر نہیں اور جو مہاجر ہے وہ انصار نہیں. تو کیا کہا جائے گا؟ کوئی اپنے آپ کو انصاری کہے اور کوئی اپنے آپ کو مہاجر کہے تو وہ حزبیت کی دعوت دے رہا ہے؟ دونوں کے منہج میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. تو اگر کوئی کسی جمعیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، کسی مدرسے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، کسی ادارے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے اور اس ادارے کا منہج، اس جمعیت کا منہج اہل سنت والجماعت کا منہج ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اہل بدعت کا منہج ہے، وہ منہج فالو نہیں کرتا جو سلف صالحین کا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ حزبیت ہے. اگر وہ معتزلہ کے منہج پر چلنے والا ہے، خوارج کے منہج پر چلنے والا ہے، قدریہ جہمیہ کے منہج پر چلنے والا ہے تو حزبیت ہے. یہ علماء کرام پر کلام کرنا یہ خود ایک فتنہ ہے، خصوصاً ایسے لوگوں کی طرف سے جن کا علم پختہ نہیں ہے، جو ابھی شرعی مسائل کو پڑھنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے اور یہ چلے ہیں علماء کرام پر فتویٰ داغنے. تو خود پہلے اس بارے میں پڑھیں کہ علماء کرام پر کلام کرنے کے اہل کون ہے، وہ اہل ہے یا نہیں اپنے بارے میں، پہلے یہ پڑھے وہ. تو یہ بہت ہی افسوسناک چیز ہے. ایسے لوگوں کو ہمارا مشورہ ہوگا کہ آپ پہلے علم حاصل کریں اس کے اصل مصادر سے. علم حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے ابھی ہم نے بیان کیا درس کے اندر. علماء کرام کے درس میں جا کر بیٹھیں، بتدریج علم حاصل کریں، صبر کریں ایک لمبی مدت تک، اور پھر جب علم آ جائے گا تو خود خشیت آئے گی اور اس طرح کی زبان استعمال نہیں کریں گے آپ اور کسی اہل علم پر الزام نہیں لگائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. شیخ محترم کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی بہترین نصیحتیں
دعوت اللہ کے تعلق سے دعوت اللہ کا صحیح منہج کیا ہے، شیخ محترم نے بڑے ہی بہترین انداز سے لوگوں کو سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تادیر دینی خدمات لیتا رہے۔ محترم حاضرین، الحمدللہ مجلس کا اختتام ہونے جا رہا ہے، اور جو بھی احباب ان دروس میں مجالس میں شریک ہوتے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے۔ میں آئے ہوئے تمام احباب کا اور اسی طرح مسجد کے ذمہ داروں کا، خصوصاً مرکز امام ابن سیرین اور مسجد ابو بکر کے ذمہ داران، اراکین اور مشارکین کا، بزرگوں کا، بچوں کا اور خواتین کا، تمام آئے ہوئے احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اس دور علمیہ کے لیے جو احباب بھی تعاون کیے ہیں، جس قسم کا بھی تعاون ہو، چاہے وقتی تعاون ہو، چاہے مالی تعاون ہو، چاہے وہ بدنی تعاون ہو، جس قسم سے بھی تعاون کیے ہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید عطا فرمائے گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ تو میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مسجد کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بارہا ایسے دروس کا اور ایسے دور علمیہ کا بار بار آپ انعقاد کرتے رہیں، اس سے عوام کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی علم آج ہم نے سیکھا ہے اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم